اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو منورنجن دکھانے والے ہیں، یعنی کہ اردو میں کہیں تو پروگرام دکھانے والے ہیں، وہ بھی ایسا جو کہ آپ جو ہے ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں گے۔ مولوی تلاش کر رہے ہیں حق کیا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے ایک صحیح راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے، یعنی کہ حسینیت اور یزیدیت والا راستہ۔ تو مولوی حق کو ٹریس کر رہے ہیں، تو آئیے ویڈیو دکھاتے ہیں۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق ہوں گے۔ اوکے، ہم سنی ہے الحمدللہ، اور ہمارا ہی بیڑا پار ہے۔ یس، پر اگر کوئی ہمیں جماعت ملے گی تو وہ قرۂ ارض پر صرف اہل حدیث ملے گی۔ سبحان اللہ، رنگ کو تو رب نے ہر میدان میں ہی دے دیا۔ اور واہ واہ واہ، مشن ایک ہے، ہم کسی وہابی کو سنی نہیں بنانا چاہتے۔ جی کوئی رافضی ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ ہم حق پر ہیں۔ کیا کہنے، سب حق پر ہیں، لیکن ان کو بھائی ہم جواب دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے، اور جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اور یہ کہہ دیا کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی اگر قرآن اور اہل بیت کو فالو کرے گی، یعنی کہ قرآن اور 12 اماموں کو فالو کرے گی، قرآن اور سیدہ سلام اللہ علیہ کو فالو کرے گی، قرآن اور امام علی سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ ہے حق پر، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ میں نے خود سے نہیں، حضور کی حدیث شیعہ سنی کتابوں میں ملتی ہے۔ قرآن اور اہل بیت کبھی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جہاں علی جاتا ہے وہاں حق پیچھے پیچھے علی کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب، مولوی حق ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا جناب، یہاں پر ویڈیو جو آپ کو دکھانے والے جو حق لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ان کو حق ملا نہیں ہے، تو پھر یار عجیب و غریب معاملات ہے۔ چیک کر لیں بھائی، خود ہی دیکھ لیں یار، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ قطرہ بھی خود، دریا بھی خود، ادنا بھی سبحان خود، اللہ، اعلیٰ بھی اوہ، خود، پردہ بھی خود، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اتباع بھی خود، کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے منزل لوگ؟ بھی خود، رستہ بھی خود، خود مقتدی، خود ہی امام، سجدہ بھی خود، یہ ہے اسلام؟ کیا ہے بھائی، یہ مولویوں نے، یہ پیروں نے کیا ہے یہ جو بابا کی ہاتھ چوم رہے ہیں، بابا کے ہاتھ کو صاف کر رہے ہیں، کیا یہ اسپائڈر مین ہے؟ اڑتا ہے کیا؟ لوگوں کو اڑنا سکھاتا ہے کیا ہے یہ؟ سپر مین بھی نہیں ہے، اسپائڈر مین بھی نہیں ہے۔ ارے وہ اسپائڈر مین، اس کی بھی جو ہے نا ایسے پیروی نہیں ہوئی جیسے ان پیروں کی ہو رہی ہے۔ خیر بھائی، یہ انہوں نے، ابھی میں نے اسپائڈر مین سپر مین کا نام لیا، تو انہوں نے اپنے جو مرید ہیں ان کو ایسا کچھ کرنے کی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ کیسے اڑے، یا پھر وہ کیسے سپر مین کی طرح کچھ کر پائے۔ بھائی آپ دیکھ لو یار، دیکھو کیا بات ہے۔ یہ دیکھو، یہ 2 بندوں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، بیچ میں وہ لڑکا گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو تو میں یہی کہوں گا ٹیکنالوجیا۔ بھائی یہ ٹیکنالوجیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی سمجھ نہ آنے والی، نہ سمجھ آنے والی ٹیکنالوجی۔ دیکھیں جناب، یہ کیا ہے یار، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے بھائی۔ کیا ہے یار، میں تو کامنٹ باکس میں آپ نے بتانا یہ کیا سین ہے۔ ہار گئی، کیا نا، میں ہار گیا ہوں، اور عورتوں کی طرح، یعنی کہ ہار گئی ہے تو یہ مرد، ہار گئی عورت، یہاں پہ تو عورتوں کو ہونا چاہیے۔ اچھا، پیر صاحب کو آخر میں جو ہے وہ گلے لگایا جا رہا ہے، کیونکہ پیر اس کو آئی تھنک اسپائڈر مین بننے کی کوئی تربیت وغیرہ دینا چاہ رہا ہے شاید۔ اوکے، آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں انٹرسٹنگ ویڈیو۔ دراصل بات یہ ہے کہ یار ابھی ہم نے نہایا، اور گرمی آپ کو پتہ ہے، ٹیمپریچر سورج کا بہت ہائی ہے، تو آپ کو اس ہائی ٹیمپریچر میں، ہائی گرمی میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی ویڈیوز دکھانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کا جو دل ہے، آپ کا مائنڈ ہے، وہ تھوڑا سا کول ہو جائے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے نا۔ گرمی میں عجیب و غریب معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ ویڈیو اس لیے میں آپ تک یہ ایسی ویڈیو پہنچا رہا ہوں۔ جناب یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں مسجد میں، چیک کریں۔ اوہ کیا بات ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ تو ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے بھائی۔ مولوی مر جائے گا پھر بھی اللہ ہے۔ یہ دراصل مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں، جیسے ابلیس نے کہا تھا اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور ابھی میں اس آدم کی جو کہ مٹی سے بنا ہے، بھائی یہ وہی مولوی ہے، اس کی نسل چلی آ رہی ہے ابلیس کی، میں تو یہی کہوں گا۔ اچھا خیر،
میں ان کو برا نہیں کہوں گا لیکن بات جو ہے وہ ہے. اچھا ایک اور پیر صاحب ہے, وہ بھی چیک کریں. او یار ادھر تو ڈانس چل رہا ہے. ادھر تو پیسے پھینکے جا رہے ہیں, ڈانس چل رہا ہے بڑا زبردست قسم کا. وہ چیک کریں. اوہ ہو, یہ دین ہے یار, یہ کیا ہے, کیا ہے یار, دین کا ایسے مذاق بناتے تم لوگ دین کے نام پر. یہ ایسے لوگ ہیں کہ دین کے نام پر اہل بیت کی مخالفت کی, امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مخالفت کی, حضرت امام حسن کی مخالفت کی, بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی مخالفت کی, اور آج بھی کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. یار یہ جو ویڈیو ہے نا, اس میں سارا ڈی جے کا کمال ہے. کس کا؟ ساؤنڈ والے کا. جو ساؤنڈ جو چلا رہا تھا نا, سارا اس کا کمال ہے. لیکن جہاں یہاں پر ایک جو بندہ ہے اس نے کہا پتہ نہیں پیر کا کمال ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں یار, دیکھ لو یار, آپ خود ہی دیکھ لو, چیک کرو. آہا کیا ڈی جے سسٹم ہے, زبردست. کیا ہے یہ؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, ایسا کر کے اس کو کیا ملے گا؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا پلیز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا, آپ کے اہل بیت نے ایسا کیا, صحابہ نے ایسا کیا, کس نے ایسا کیا؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا, لیکن اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں. دیکھ لو, ڈی جے نے دیکھو کمال کر دیا. ڈی جے نے ابھی یہ جو نعت خواہ ہے نا, ڈی جے والے وہ ساؤنڈ سسٹم والے کو سلام کہے گا کہ یار کمال کر دیا یہ دیکھو دیکھا ایڈ میں اس نے ساؤنڈ سسٹم والے کو ایسے کر دیا. یار مزہ آ گیا, کیا تھا. اچھا جناب, کیونکہ ڈانس یہ ہر جگہ کر رہے ہیں, تو پھر ابھی انہوں نے کہا کہ یار عادت تو پڑ چکی ہے ڈانس کی, چلو کیوں نہ جو ہے گانوں پر کیا جائے. یہ دیکھیں, چیک کریں, مولوی ہیں بھائی, چیک کریں. ٹک ٹاک پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے ان مولویوں کی, بے شمار یزیدوں پر. ہم تو یہی کہیں گے یار, استغفر اللہ, اللہ شیطان سے ہمیں بھی محفوظ رکھے یار, یہ پیچھے پڑ جاتا ہے, پتہ آپ کو. اچھا ایک اور مولوی دکھاتے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا. مولا حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شخص حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی گستاخی کر رہا تھا, مولا کے بارے میں برے الفاظ کہہ رہا تھا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ تو عورت ہو کے مردوں میں کہا. وہ مرد تھا تو اس کی جنس عورت میں تبدیل ہو چکی تھی. تو پھر مولا نے کہا کہ یاد رکھنا, ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں وہ داڑھی نما عورت ہوتے ہیں. چیک کر لو, دیکھو. کیا کہہ سکتے ہیں بھائی, شرم ہی نہیں آتی ان کو. بھائی یہ ایک طرف اسلام کی دعوت دیتے ہیں, دوسری طرف ایسے کام کرتے ہیں, اور جب ان کو شیعہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں شیعہ کافر ہے. جب ان کو شیعہ اسلام بتاتے ہیں کہ اسلام یہ نہیں یہ ہے, تو کہتے ہیں بھائی تم تو کافر ہو, اور خود کیا کر رہے ہو, خود کیا کر رہے ہو. اچھا جناب, یہ ویڈیو جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں, مولوی صاحب پیزا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیزا آیا جب مولوی کے سامنے, تو یہاں پر بھی مولوی صاحب کی جو فیلنگ ہے وہ جاگ اٹھی, اور انہوں نے کیا نعت پڑھی, کہہ رہے کہ موج لگی ہوئی ہے. ہاں موج لگی ہوئی, پنجابی میں پڑھا انہوں نے. پنجابی اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی موج لگی ہوئی ہے, اور نعمتیں, اللہ کی نعمت جو ہے پیزا ہمارے پاس آیا ہے, اور یہ جو پیزا موج وغیرہ مستی یہ چلتی رہے. یہ کہہ رہے, چیک کرے. اوہ پیزا پارٹی چل رہی ہے مولویوں کی.
ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਏ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਕੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਹ ਨੇ ਵਾਹ। ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਏ ਰੱਖੀ کیا بات ہے۔ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਏ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਕੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ لو جی یہ ہے ان کے کارنامے۔ لاسٹ میں آپ کو شیعوں کا بھی ایونٹ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ شیعہ جو غم مناتے ہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ غم منایا، وہ غم حسین ہے جو شیعہ مناتے ہیں، اور امت جو ہے وہ کیوں گمراہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جو لوگوں کا مولویوں کا یہ حال ہے، جب شیعہ ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات نہیں جو تم ایسے کام کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے، کہتے ہیں تم کافر ہو، اپنی مرضی یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ صحابہ سے کہا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ، کچھ ایسی چیز لکھوا دو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ چیک کریں، 12 اماموں کو انہوں نے نہیں نہ پکڑا، اس لیے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ ویڈیو کتنی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی، تو خیر یہ ویڈیو دیکھیں، بسم اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح، یہ تصریح ہے، تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے، یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مخالفت بہت واضح ہے۔ اور پھر یہ اسی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں، اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے، جابر کے الفاظ ہیں، یہ کہتا ہے تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیے، اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیے ہیں۔ یہ راوی کون ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں، جابر شاہد واقعہ ہے، سارا دن بیٹھ کہتا ہے نا صحابہ صحابہ صحابہ، وہ صحابی ہے، یہ صحابی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فخالف علیہ عمر بن الخطاب، عمر نے مخالفت کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کیا، مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کیا۔ بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابتدان تو نہیں بولا نا، ایک مقام ہے، کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ کو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا، عمر کی بات کی وجہ سے ہی۔ ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھائی آپ کو، عمر نے کہا وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، کتاب ہمارے قرآن ہمارے پاس ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فاختلف اہل البیت، فاختلف تفریق کے لیے ہوتا ہے، عمر کی بات کی وجہ سے، کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو اب لوگوں نے مخالفت کی، تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے۔ پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ، خود کلام کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، نہ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کبھی قرآن نے بولا ہے، یہ حسبنا کتاب اللہ اللہ کی تکذیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ سن لیا آپ نے، پتہ چلا آپ کو کہ انہوں نے اگر اہل بیت لیے ہوتے تو اہل بیت اگر لیتے تو اہل بیت کا غم بھی آتا، جب اہل بیت کا غم دلوں میں آتا تو ایسے کام نہ کرتے مولوی یہ جو کر رہے ہیں، مولویوں کے دلوں میں یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یہ نہ ہوتی، کیونکہ اہل بیت مل جاتے، اور اہل بیت کا غم، ان کی مظلومیت جو ہے وہ شیعوں کو ایسے کام نہیں کرنے دیتی۔ شیعہ کیا کرتے ہیں، ابھی کیونکہ آخری ویڈیو ہے، شیعہ کیا کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ شیعہ کیا کرتے کیا ہیں بھائی، وہ اپنی ان کی کوئی خواہش نفس نہیں ہے، جیسے یہ مولوی ناچ رہے تھے، یہ تو مولویوں کی اپنی مرضی تھی، قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے ایسے ناچنا، ایسے کرنا ہے کام، ٹھیک ہے، یہ اپنا ان کا خواہش نفس ہے۔ اور جو شیعہ غم منا رہے وہ کس کا ہے؟ وہ حجت خدا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، سردار دے دی اللہ نے جنت کی، ابھی مولوی مر کے جنت میں جانا چاہتا ہے، بھائی اس کو جیت جائے مولوی، اس جیت کا نام جنت ہے، اور جنت کے سردار مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شیعہ ان کا غم مناتے ہیں، اور یہ انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اپنایا ہوتا تو یہ بھی غم مناتے، ایسے ڈانس نہ کرتے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیا نالج ملی، کیا سبق ملا، آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کمنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری، کسی کا دل توڑنا، کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ حقائق آپ تک پہنچانا ہے، شیعہ عقیدہ آپ تک پہنچانا ہے، اور آپ کو یہ دکھانا ہے کہ بھائی موت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. اپنا عقیدہ قرآن اور اہل بیت کے حساب سے بنا لو، شیعوں کی مخالفت چھوڑو، بلکہ اپنی آخرت کے لیے کام کرو. نجات قرآن اور اہل بیت کی کشتی ہے. گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کو فالو کرو. اور اہل بیت کیا ہے؟ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حجت خدا ہے اور قرآن آپ کی ہدایت کرتا ہے. باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے جنہوں نے بی بی کا باغ فدق نہیں دیا، بی بی کے دروازے پر آگ لگائی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پر قبضہ کیا، وہ آپ کا نصیب. اگر آپ کو اہل بیت نہیں سمجھ آتے، آپ کو دوسری پارٹی سمجھ آتی ہے تو وہ آپ کا نصیب. ہمارا کام آپ تک حقائق پہنچانا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے اس لیے، باقی آپ کی مرضی، کیونکہ 2 نمبری جھوٹی باتیں سوشل میڈیا میں بہت ہیں. اس لیے میں ایفرٹ لگا کر بڑی محنت سے آپ کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.